جامع مسجد امیٹھی اس کی اطراف سے اور وہ جواب سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، ایک مدت دراز کے بعد آپ کی اس بستی میں میری تشریف آوری ہو رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی میں یہاں ایک دو مرتبہ آ چکا ہوں۔ اب تو میں آپ کے بالکل قریب میں رہ رہا ہوں، لکھنؤ میں۔ کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ سے ملاقات ہوتی رہے۔ میں اپنے نیپال کے سفر پر تھا، کل ہی وہاں سے لوٹا ہوں۔ ندیم بھائی نے جو آپ کی لکھنؤ کی جمعیت اہل حدیث کے ناظم ہیں، مجھے فون بھی کیا تھا اور میسیج بھی چھوڑا تھا، لیکن نیپال میں ہونے کی وجہ سے میں ان کے میسیج کو دے نہیں سکا۔ کل جب میں لوٹا تو ان کے میسیج کو میں نے پڑھا، سنا، وائس میسیج تھا۔ اکثر جمعے کے خطبوں کی لسٹ پہلے سے بن جاتی ہے اور منگل یا بدھ تک وہ ہم سے رابطہ کر لیتے ہیں کہ آپ ہیں یا نہیں لکھنؤ میں، اسی حساب سے ترتیب بن جاتی ہے۔ ترتیب بن چکی تھی، میں نے ندیم بھائی سے کل بات کی، میں نے کہا کہ لسٹ بن چکی ہے اور میں آج ہی پہنچا ہوں اور مجھے رہنا یہی لکھنؤ میں ہے، تو قریب میں کوئی جگہ آپ مناسب سمجھے وہاں میرا خطبہ دلوا دیجیے۔ میرا ارادہ تھا خطرے میں جانے کا، لیکن ندیم بھائی نے کہا کہ نہیں، امیٹھی کے لوگ کئی دنوں سے پریشان ہیں اور کئی بار اصلاح کر چکے ہیں۔ میں نے کہا کہ اتنی جلدی وہ انتظام کر سکے گا، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہرحال ان کے ساتھ میں آیا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، آپ سب کے یہاں میں بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو باتیں کہی جائیں اللہ رب العالمین اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ جو میرا خطبہ ہے مختصر ہوتا ہے۔ یہ مہینہ تو ذو القعدہ کا ہے اور بہت قریب مہینہ شروع ہو جائے گا ذوالحجہ، اور وہ مہینہ اپنے اندر مقام رکھتا ہے، ایک اہمیت رکھتا ہے، اور کیوں نہ رکھے، شخصیت ہی ایسی ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مختلف طریقوں سے آزمایا، مختلف چیزوں سے آزمایا، اور وہ اپنی ہر آزمائش میں پورے ہوئے، اور پورے اترنے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو پوری دنیا کی انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے میں آپ کو امام بنا دوں۔ صرف ایک خاص قوم کے لیے نہیں، انی جاعلک للناس، تمام لوگوں کے لیے میں تم کو امام بنا دوں گا۔ یہ امام کا درجہ، منصب امامت پر فائز کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی۔ آج سے تقریباً 5,500 سال پہلے، اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق تقریباً 5,200 سال پہلے عراق کی سرزمین پر، جس کا پرانا نام بابل تھا، اب تو موجودہ نام اس کا عراق ہے، اس کا پرانا نام بابل تھا، اور بابل کے اندر ایک بستی تھی جس بستی کا نام اور تھا۔ اور دنیا میں 7 جو عجوبے مشہور ہیں، جن کو ہم 7 عجائب کہتے ہیں، اور آج بھی کہتے ہیں کہ 7
7 عجائب میں، ان 7 عجوبوں میں عراق کی بابل کی اس بستی میں جو اونٹ کی بستی تھی، اس بستی کے اندر ایک باغ تھا، ایک گارڈن تھا جو زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکتا تھا، اور لوگ اڑن کھٹولوں کے ذریعے اس کے اوپر سیر و تفریح کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ 7 عجوبوں میں ایک یہ عجوبہ بھی مشہور ہے۔ آپ کا تاج محل بھی 7 عجوبوں میں ایک عجوبہ ہے، لیکن بابل کی بستی میں، عراق میں، اور شہر میں جو باغ تھا زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکنے والا، اس باغ کے جو رکھوالے تھے وہ بہت امپورٹنٹ لوگ تھے، بہت خاص لوگ تھے۔ ان کی ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی، ان کی ایک تنظیم بنی ہوئی تھی، ایک سنگھن تھا ان کا، اور اس تنظیم کے مکھیہ پروہت، چیف مین، بہت خاص، جس کو آپ صدر کہہ لو، جس کو آپ پریزیڈنٹ کہہ لو اس کمیٹی کا، اس کا نام تھا آزر۔ اس آزر کے گھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش عراق، پرانا نام بابل، اس کے شہر اور، اور اس اور کی اس آبادی میں، اس فضا میں، اس باغ کے جو رکھوالے تھے، ان کے جو چیف پرسن تھے، جو مین آدمی تھے آزر، اس کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بچپنے سے ہی وہ اپنے باپ اور اپنی قوم کے آنکھوں میں چپتے رہے۔ 7-8 سال کی جو عمر ہوتی ہے کھیلنے اور کودنے کی، اس عمر میں باپ نے جو کام زندگی بھر کیا تھا اسی کام سے جوڑنا چاہتے تھے ابراہیم کو۔ وہ بت بنایا کرتے تھے اور بتوں کو بیچا کرتے تھے، بڑا ہو کر میرا بیٹا بھی یہی کرے گا، اس لیے پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ بت بنائے اور ایک رسی میں ان کو باندھا اور کہا، ایک کپڑے میں ان کو باندھا اور ان کے سر پہ لاد دیا اور کہا بیٹے جاؤ ان کو مارکیٹ میں بیچ کر آؤ۔ سر پر لاد کر تو لے گئے، لیکن گھر کے باہر گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کا پورا ٹوکرا زمین پر رکھ دیا اور ان سارے بتوں کو ایک رسی سے باندھ دیا اور گھسیٹتے ہوئے ان کو بازار میں لے گئے۔ کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے، کسی کا پیر ٹوٹتا ہے، کسی کی گردن ٹوٹتی ہے، کسی کا سر ٹوٹتا ہے، اور گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں اور بازار میں لے جا کر یوں بیچتے ہیں۔ آئے ان کی بستی کے لوگوں، آؤ خریدو ان کو۔ کون ان بتوں کو خریدے گا جو اتنے لاچار ہیں، اتنے بے بس ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ جب میں نے ان کو رسی میں باندھا اور گھسیٹا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، کسی کا پیر ٹوٹ رہا ہے، کسی کی گردن ٹوٹ رہی ہے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے ہیں، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ یہ 7, 8, 9 سال کی عمر میں ان کا یہ انداز تھا۔ اندھبھکتی زوروں پر تھی، کیسے برداشت کیا جا سکتا؟ شکایت آزر تک آئی اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا، 2-4 تھپڑ مارنا، کاٹنا، پٹنا، پھٹکارنا، لیکن فطری طور پر ابراہیم کو اپنے باپ آزر کی باتوں سے اطمینان نہیں ملتا۔ جو بڑے ہوتے گئے بتوں کے خلاف بغاوت بڑھتی گئی، اور ایک دن آتا ہے کہ ابراہیم کی شادی حضرت سارہ سے ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے لڑکا بگڑ گیا ہے، چلو شادی کر دو سدھر جائے گا۔ ماں باپ نے بھی جب کی شادی کرا دی، لیکن فطرت نہیں بدلی۔ بالآخر ابراہیم کو سارہ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو لیا، اپنے بھتیجے لوط کو لیا، اور 3 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ
عراق چھوڑ رہا ہے، بابل کو چھوڑ رہا ہے، اور عراق کی سرحد سے لگی ہوئی شام کی سرحد تھی، عراق سے سٹا ہوا سیریا ملک تھا، ملک شام جس کو آج سیریا کہا جاتا ہے۔ جب شام کے بارڈر پر پہنچتے ہیں اور شام کے اندر قدم رکھتے ہیں تو یوں اپنی بستی کو، اپنی آبادی کو، عراق کو، اپنے شہر کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد جو ان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے وہ جملہ یہ نکلتا ہے جس کو قرآن یوں ریکارڈ کرتا ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ او میری قوم کے لوگوں، تمہاری محبت کو خیر آباد کہتے ہوئے، تمہاری محبت کو قربان کرتے ہوئے میں دوسری بستی میں آ گیا ہوں، ان قریب میرا رب میری رہنمائی کرے گا، ان قریب میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا۔ انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف نکل گیا، میں اپنے رب کے راستے پر نکل پڑا۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، بہت جلدی وہی میری رہنمائی کرے گا۔ وطن کو چھوڑتے وقت چھوڑنے کی تکلیف سب کو ہوتی ہے۔ خدا اللہ کے نبی نے جب مکہ چھوڑا تو خانہ کعبہ کا گلاف پکڑا اور روتے ہوئے کہا، کعبہ مجھے تیرے باشندوں نے مجبور کر دیا، اگر مجھے تیرے باشندوں نے مجبور نہ کیا ہوگا تو میں تیری محبت کو خیر آباد کبھی نہیں کہتا، میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا۔ کچھ نہ اہلوں نے ابراہیم کی، اسماعیل کی، یعقوب کی، یوسف کی اور محمد رسول اللہ کی وطن کی اس محبت کو ایمان سے جوڑ دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے عربی میں یہ مقولہ بھی پڑھ لیا، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حالانکہ یہ نہ کوئی حدیث ہے، نہ حدیث کا کوئی ٹکڑا ہے، بلکہ یہ موضوع من گھڑت بھی روایت نہیں ہے، بس یہ لوگوں کے زبان پہ چڑھ گئی ہے۔ ہاں، لیکن نبیوں کی یہ کارنامے ہمیں بتا رہے ہیں کہ وطن کی محبت سب ہو رہی ہے، اور اس جگہ سے محبت ہونی بھی چاہیے جہاں پیدا ہوئے ہیں، جہاں پر رہ رہے ہیں، جہاں کھاتے اور پیتے ہیں، اس بستی سے ہمیں محبت ہونا بھی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم کو بھی تھی، حضرت ابراہیم کو بھی تھی۔ اور جب یہ قافلہ وہاں نکلا تو پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑا، مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ خدا رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی شان میں یہی کہا، وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کو ان کے رب نے مختلف نعمتوں سے آزمایا ہے۔ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ رب العالمین نے، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو مختلف طریقوں سے آزمایا ہے، فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن ابراہیم اپنے رب کی ساری آزمائشوں میں پورا اترے، ان پر اس کسوٹی پر پورا اترے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی ہر آزمائش پر پورا اترے تو اللہ نے پھر ان سے وعدہ کیا، انی جاعلک للناس اماما، میں بہت جلدی تمہیں تمام لوگوں کا امام بنا دوں گا، میں بہت جلدی تمہیں تمام لوگوں کا امام مبین کر دوں گا۔ یہ منصب امامت ان کو ملی ہے آزمائشوں کی بھٹیوں میں تپنے کے بعد۔ یہیں سے آزمائش شروع ہوتی ہے۔ جب حضرت سارہ کو لے کر ملک شام پہنچے تو بادشاہ کی نیت خراب ہوتی ہے، حضرت سارہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس نے ابراہیم سے کہا تم یہیں رکو اور سارہ سے پوچھ تاچھ کے لیے ہم ان کو اندر لے جا رہے ہیں۔ پھر اس بادشاہ نے سیریا کے، شام کے ان کی طرف غلط نظر ڈالی اور ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن سارہ نے دعا کی، الہ العالمین اگر میں حق پر ہوں اور تیرا بندہ ابراہیم میرا شوہر اگر حق پر ہے تو مجھے اس آزمائش میں پورا اتارنا، اے اللہ میری عزت و ناموس کی حفاظت فرمانا۔ بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا لیکن وہ وہیں رک گیا، وہ حضرت سارہ کے قریبان تک نہیں پہنچ پایا۔ اس نے دعا کی، کہا سارہ دعا کرو میں آئندہ تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اللہ سے دعا کرو تم اللہ کی نیک بندی ہو، اللہ تمہاری دعا سن لے گا اور مجھے ٹھیک کر دے گا۔ حضرت سارہ کو رحم آ گیا، دعا کی اور بادشاہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے یہ اچانک کوئی بات نہیں ہو، اس سے دعا کا کیا تعلق ہے؟ اس کی نیت حسن سارہ پر پھر بگڑی، اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھانا چاہا لیکن سارہ کی وہی دعا کام آئی اور ہاتھ آگے نہیں بڑھ پاتا تھا، بس وہی رک جاتا تھا گریبان کے پاس اور وہی شل ہو جاتا تھا، وہی سن پڑ جاتا تھا۔ اس نے 3 مرتبہ ہاتھ بڑھایا
اور تینوں مرتبہ سارا کے سامنے گڑگڑایا دعا کرو، اور اس نے چوتھی مرتبہ چھوڑ دیا۔ پھر اس نے اپنی ایک لونڈی کو جس کا نام ہاجرہ تھا یہ بھی سارا کی خدمت میں دے دیا، سارا تم جاؤ اور یہ لونڈی بھی لے جاؤ جو ابراہیم کو دے دینا، جو تمہارے راستے میں کام آئے گی اور خدمت کرے گی۔ حضرت ابراہیم نے بعد میں اس لونڈی کو اپنی بیوی بنا لیا، ان کو نکاح میں لے لیا، ہاجرہ کو اپنی بیوی بنا لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، سارا سے تو ان کو کوئی بیٹا نہ ہوا، لیکن حضرت ہاجرہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ اس پر بھی ایک بڑی لمبی داستان ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے وہاں عبرانی زبان چلتی تھی، اور عبرانی زبان میں ایل کے معنی خدا کے ہوتے تھے، اللہ کے ایل، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یا اللہ، اے اللہ، تو وہاں کے لوگ ایسے ہی کہتے تھے یا ایل، اے خدا، اے میرے رب سن، اے میرے رب، یا ایل یہ کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے 85 سال کی عمر تک بیٹا بیٹا مانگا، رب حبلی من الصالحین، اللہ بیٹا دے دے۔ اللہ نے 86 سال کی عمر میں ان کو ایک بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ جب بھی وہ بیٹے کی دعا کیا کرتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ مجھے بیٹا دے، پھر کہتے تھے اسمع اسمع، عربی زبان میں اسمع امپریٹیو سینٹینس ہے، پہلے امر سن لے، سن یا ایل، اے اللہ سن لے۔ وہ کہتے تھے اسمع یا ایل، اے اللہ سن لے میری فریاد، اے اللہ قبول کر لے میری فریاد۔ جب اسماعیل پیدا ہوئے، جب ہاجرہ کے بدن سے یہ پیدا ہوئے تو ابراہیم نے ان کا نام ہی رکھ دیا اسماعیل۔ یہی وہ اسماعیل ہے جب پیدا ہوتے ہیں تو آزمائش پھر شروع ہوئی ہے، دوبارہ امتحان آتا ہے۔ اے ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اس چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو کو گیا وادی میں چھوڑ کے آؤ، اور وہ بھی میدان مینا میں۔ اس وقت بارڈر آرڈر ایسا نہیں تھا، ایک دوسری سیل نہیں تھے کہ یہاں پاسپورٹ دکھاؤ یا ویزا دکھاؤ، یہ ساری سرحدیں ایک تھی۔ میرے بھائیو، اسماعیل کو لے کر، ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم میدان مینا میں آئے، اور یہی پر اپنی بیوی کو چھوڑا۔ تھوڑے سے ستوتے پانی کی دو چار گھونٹ کا جو ختم ہونے کی کگار پر تھا، فرمایا چھوڑ دو، اب رہنا نہیں ہے تمہیں ان کے پاس، اب تمہیں دعوت و تبلیغ کے لیے نکل جانا ہے۔ اپنی بیوی کو ایسی بیابوں قیاح وادی پہ چھوڑتے ہیں جہاں نہ درند ہے، نہ پرند ہے، نہ چرند ہے، نہ چار پیر والا جانور ہے، نہ کوئی حیوان ہے، نہ کوئی انسان ہے۔ پرندے بھی ایسی جگہ پر گھونسلے بناتے ہیں، پیڑوں پر آشیانے بناتے ہیں جہاں آس پاس پانی قریب ہو تو جا کر پانی پی سکیں، یا تو دور دور تک پانی کا پتہ نہیں۔ ایسی جگہ پر اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوڑا اور چل دیے۔ بیوی دوڑ کر آتی ہے اور اسماعیل کا پیچھے سے دامن پکڑ کر کہتی ہیں میں آپ کی رفیق سفر ہوں، میں آپ کی رفیق حیات ہوں، میں شریک غم ہوں۔ اے میرے شوہر، کیا حق کے رفاقت میں، کیا دوستی بھرے سفر میں مجھے آپ نے کبھی مجھے نافرمان پایا ہے؟ کیا آپ نے کبھی میرے اندر کوئی کمی پائی ہے؟ کیا اس زندگی کے سفر میں مجھے کبھی آپ نے اپنے ساتھ کھڑا ہوا نہیں پایا ہے؟ کوئی دن ایسا ہو تو بتاؤ، کوئی لمحہ ایسا ہو تو مجھے بتاؤ جب میں آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلی تو آج مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ شاید ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا، انہوں نے پیچھے سے ہاتھ اٹھایا اور آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ بیوی پھر آگے بڑھتی ہے، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ابھی اسی ننگی زمین پر لیٹا ہوا ہے، اپنے منہ میں انگلیوں اور انگوٹھوں کو دبا رہا ہے، شاید اسی میں سے اس کو دودھ نکلنے کی امید ہو۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تو بیوی نے پھر دامن پکڑا، اے ابراہیم مجھے بتا تو دو کہ تم جا کہاں رہے ہو اور مجھے اکیلے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، کب آؤ گے؟ شاید ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنی بیوی کے سوال کا بھی جواب نہیں تھا، انہوں نے اپنی بیوی کا ہاتھ چھڑایا، جھٹک دیا اور آگے بڑھ گئے۔ فرمانبردار بیوی تھی، شوہر اگر اسی میں خوش ہے تو خوش رہنے دو، لیکن جب وہ جانے لگے تو پھر جنگل یاد آیا۔ آج کل کی طرح لائٹوں کا زمانہ بھی نہیں، کمکمے بھی نہیں ہے، پانی کا پتہ نہیں ہے، میں یہاں آؤں رہوں گی، کوئی قافلہ اگر آیا اکیلی کسی عورت کو اس بیابان جنگل میں دیکھا تو میری عزت کا کیا ہوگا؟
ایک اکیلی عورت بہت سی چیزوں کو سوچتی ہے، اس چھوٹے سے بچے کا کیا ہوگا، چلو میں تو کوئی ہاتھ پیر مار کر 2-4 گھونٹ پانی کا انتظام کر لوں گی، اس بچے کی پرورش کا کیا ہوگا، چلو ہم تو کچھ کھا بھی لیں گے، اس بچے کو کیا دیں گے جو ابھی روٹی بھی نہیں کھا پاتا ہے، ابھی اناج کا دانہ بھی نہیں کھا پاتا ہے، اس کو صرف ماں کا دودھ چاہیے یا صرف پانی چاہیے، اس بچے کو کیا، اس کی پرورش کیسے ہوگی؟ جیسے ابراہیم کو تیسری مرتبہ جاتے ہوئے دیکھا تو پھر پیچھے سے دامن پکڑا اور کہا ابراہیم چاہتے ہو جاؤ، جس جگہ جانا ہو جاؤ، میں تم کو روکوں گی نہیں، لیکن اتنا بتا دیجئے اِلَىٰ مَن تَتُرُكُونَ، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، ہم یہاں کس کے بھروسے پر رہیں گے؟ تم کو ایک دن بھی لگ سکتا ہے، ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے، ایک سال بھی لگ سکتا ہے، اس لیے کہ جس کے پاس کوئی جواب نہیں تو میں تو مختلف باتوں کو سوچوں گی، مجھے بتاؤ جب تم آؤ گے مدت دراز کے بعد تو میں تمہیں کیا جواب دوں گی؟ کوئی ضابط تو بتاؤ، کوئی میری ذمہ داری لینے والا تو بتاؤ، مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہی مقصد تھا اور ان کے پاس اس سوال کا جواب تھا، انہوں نے اپنی بیوی کا ہاتھ جھڑکتے ہوئے فرمایا اللہ، آئے میری بیوی تیرے اس تیسرے سوال کا جواب ہے میرے پاس، اور وہ یہ ہے کہ تو پوچھتی ہے مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، میں نے تجھے اور اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ جیسے ہی اللہ کا لفظ سنا فوراً بیوی نے دامن چھوڑ دیا اور چھوڑتے ہی کہا